سکتا۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقشے لے کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ تو فرماتے ہیں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، یعنی جس کو بھی جو ملا ہے، جو خوبی ملی ہے وہ خوبی آپ میں موجود ہے۔ یہ آواز اس بدلی کے اندر سے آواز آئی تھی کہ اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، یوشع کا جہاد دو، موسیٰ کی شدت دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ نبیوں کو ملا ہے وہ سب کچھ اس ایک بچے کو دے دو، کیونکہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ہونے والا سارے نبیوں کا بھی سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں تشریف لائے تو آمینہ نے کہا میں نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حلیمہ آتی ہے، کہتی ہے آمینہ تو دیکھے کہاں سے، تو تو شمع خانہ ہے، تیرا باہر جانا نہیں ہوتا۔ حلیمہ سے پوچھنا جو مختلف قبیلوں میں پہنچی ہے، مختلف قبائل میں پہنچی ہے، مختلف دیہاتوں میں پہنچی ہے، سینکڑوں بچوں کو میں نے دیکھا ہے لیکن آج تک ایسا حسین میں نے نہیں دیکھا، تو کہاں سے دیکھے۔ عبد المطلب آتے ہیں اور تو کیا باتیں کر رہی ہو، تمہارا جانا ہی کہاں ہوتا ہے، تم تو شمع خانہ ہو، تم تو گھر کے اندر قید رہتی ہو۔ اس عرب کے وڈیرے سے پوچھو، عرب کے پٹیل سے پوچھو، عرب کے لیڈر سے پوچھو جو عرب کے مختلف شہروں میں پہنچا ہے، اتنی زندگی بیت گئی آج تک میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، تو تم کہاں سے دیکھو گی۔ جبریل اترتا ہے، کہتا ہے او عبد المطلب تو سردار ہے مکے کا، میں سردار ہوں سارے فرشتوں کا۔ تو نے عرب دیکھا ہے، تو نے چند شہر دیکھے ہیں، لیکن یہاں مجھ سے پوچھ آفاقہا گردیدہ ام، مہر بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، اللہ تو چیز دیگری۔ کہتا ہے قلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ار احدا احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب حد اقلیم 14 طبق ارض و سما سب گھما ہوں، لیکن آج تک میں نے محمد جیسا احسن اجمل اکمل اشرف افضل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسان نے کہا او جبریل تیری آنکھ دیکھے کہاں سے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے ایسا بچہ جنما ہی نہیں تو تیری آنکھ دیکھے کہاں سے۔ بات صرف تیری نہیں ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا ہے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری نے تڑپ کر کہا سب اپنی اپنی بات کیوں کر رہے ہو؟ آمینہ کہہ رہی میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، ام ایمن کہہ رہی میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ کہہ رہی میں نے نہیں دیکھا، عبد المطلب کہہ رہا میں نے نہیں دیکھا، جبریل کہہ رہا میں نے نہیں دیکھا، حسان کہہ رہا میں نے نہیں دیکھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا یوں کہو نا کہ کسی نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا کوئی کہاں سے ان سے بڑھ کر کوئی حسین دیکھ لے گا، ان سے بڑھ کر کوئی کہاں سے حسین دیکھ لے گا، میں نے ان سے زیادہ خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں۔ حسینوں جمیلوں کا منہ موڑ دیا، خدا نے محمد بنا کے قلم توڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا سجایا اپنے محبوب کو کہ رأسہ من البرکہ وصدرہ من الرحمہ وقلبہ من الایمان ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من الصفاوہ وشفتیہ من الحمد ولسانہ من الذکر وعینیہ من الحیاء ووجہہ من الرضا۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب کے سر کو برکتوں کا اشتہارہ بنایا، اپنے محبوب کے سینے کو رحمت کا خزینہ بنایا، اپنے محبوب کے دل کو ایمان کے نور سے مزین کیا، اپنے محبوب کے پاؤں کو وہ استقامت عطا فرمائی کہ پہاڑوں کے پاس اتنی استقامت نہیں جتنی پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں استقامت ہے۔ وَيَدَيْهِ مِنَ السَّخَاوَةِ، اور ہاتھوں کو سخاوت کی آندھی بنا ڈالا۔ وَشَفَتَيْهِ مِنَ الْحَمْدِ، میں نے میرے محبوب کے
ہونٹوں کو حمد و تعریف سے سجایا، بل لسانہ من الذکر، اور میں نے میرے محبوب کی زبان کو اپنی یاد سے سجایا، ووجہہ من الرضا، اور میں نے اپنے محبوب کے چہرے کو رضا کا مرکز بنایا کہ جو ان کو خوش ہو کر دیکھتا ہے میں اس سے بھی راضی ہو جاتا ہوں۔ ایسا دوستو آئیڈیل دیا ہے، ان کے پیچھے جو ہے چلیں ہم، ان کے پیچھے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت دیا، اللہ تعالیٰ نے خود ناز کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اے مسلمانوں، تم کہاں میرا شکر ادا کر سکتے ہو، میں نے تو اپنا محبوب بھی تمہارے حوالے کر دیا، اور ایسی شان والا کہ اللہ نے عرش پہ کھڑا کر کے دکھایا، او کائنات یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا محبوب۔ جیسے زلیخا نے کہا تھا مصر کی عورتوں سے، یہ ہے میرا یوسف، مجھے تانا دینے والیوں سنو، یہ ہے میرا یوسف۔ جب مصر کی عورتوں نے چرچا کیا کہ زلیخا اپنے غلام پہ مر بیٹھی ہے، اپنے غلام پہ فدا ہو گئی ہے، بدبخت کہیں کی، بدذوق کہیں کی، اگر چاہنا ہی تو تھا کسی شہزادے کو چاہتی ہمارا سر بھی بلند ہو جاتا، لیکن اپنے غلام پہ مرتی ہے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وقال نسوة فی المدینہ، شہر مصر کی عورتوں نے کہا، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پہ مر بیٹھی ہے، اپنے نوکر پہ مر بیٹھی ہے، قد شغفها حبا، اور اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ لیکن جب زلیخا نے ان کا مکر سنا، ان کی بدگوئیاں سنی، بد زبانیاں سنی، چیمی گویاں سنی، تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ، جب ان کی بدگوئیاں سنی تو بلاوا بھیجا، دعوت نامہ بھیجا کہ آؤ آج میرے گھر پہ سارے شہر کی عورتوں کو دعوت ہے۔ جب بلاوا پہنچ گیا، اور اگر دعوت ہو بادشاہ کے گھر تو کون دعوت پہ نہیں جانا چاہے گا؟ میرے نوجوان پر کل اگر نریندر مودی کا فون آ جائے کہ جو ہے دلی آ جا، کل میرے دسترخوان پہ تیری دعوت ہے، تو وہ پھولا نہیں سمائے گا۔ تو عزیز مصر کی گھر سے جب دعوت آئی تو ساری میدے کی ماری ہوئی جنس جو ہے دسترخوان کی عاشق جو ہے زلیخا کے گھر میں جمع ہو گئی۔ جب زلیخا کے گھر عورتیں پہنچی تو وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، تو پھر زلیخا نے گھر سجایا، مسندیں لگائی، تکیے لگائے، دسترخوان لگایا، پلیٹیں سجائی، ہر پلیٹ میں چھری اور چاقو بھی رکھ لیا، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر پلیٹ میں چاقو بھی رکھ دیا۔ اور جب ساری وہ میدے کی جنس جب دسترخوان پہ پھل فروٹ پہ ٹوٹ پڑی تو زلیخا نے کہا وقالت اخرج علیہم، میرے یوسف نکلیے ذرا، انہیں پتا چلے کہ میرا یوسف کون ہے۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، قرآن کہتا ہے جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو جو پھل کاٹ رہی تھی لیکن ایسی بدہوش ہوئی کہ جو ہے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ امی عائشہ فرمایا کرتی تھی وہ تو مصر کی عورتوں نے زلیخا کے یوسف کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ دیے، اگر وہی کی وہی عورتیں میرے یوسف کو، میرے آقا کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتی، سینے چیر کے بیٹھ جاتی۔ تو زلیخا نے کہا نکلیے میرے محبوب۔ یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی، قسمیں کھا کھا کر کہنے لگی یہ بشر نہیں ہو سکتا۔ ارے اس دور کی دسترخوان کی جنس نے جب نبی کو دیکھا تو کہا کہ بشر نہیں ہو سکتا، اور اس دور کی دسترخوان کی جنس حلوے پوڑی پہ مرنے والی جنس نے جب نبی کا ذکر سنا تو کہا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تو بشر نہیں ہو سکتا۔ بشریت تجھے کیا متا، بشریت کا مقام کیا ہے؟
دیکھا نہیں معراج کے سفر میں نوریوں کا سردار جا کے سدرا پہ ٹھہر جاتا ہے، کہتا ہے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھو تو میرے سارے پر جل جائیں، تو جہاں نوریوں کے سردار کے پر جلتے ہیں وہاں انسانوں کے سردار کے قدم بڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا نگینہ بشریت کی انگوٹھی ہی میں سجایا ہے۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسین و جمیل دیا، ہاں کمال خلاق ہے ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی۔ قرآن کہتا ہے، اپنی طرف سے جوڑ کے نہیں بول رہا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے یہ خاص رسول ہے، من انفسکم یہ تم میں سے ہے، لیکن من انفسکم تم جیسا نہیں ہے، من انفسکم یہ تم میں سے ہے لیکن من انفسکم تم جیسا نہیں ہے، تم میں سے ہے تم جیسا نہیں، کیا مطلب؟ جیسے تمہاری اولادیں ہیں ان کے بھی زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم ہے، جس طرح تمہیں نیند آتی ہے تو انہیں بھی نیند آتی ہے، من انفسکم تم میں سے ہیں لیکن من انفسکم تم جیسے نہیں ہیں، تمہارے پسینے میں بدبو آتی ہے ان کے پسینے میں خوشبو آتی ہے، ان کے پسینے میں خوشبو آتی ہے۔ مدینے کی عورتیں کہتی تھی ام سلیم تیرے پاس جو خوشبو ہے وہ دینا، ہم اپنی دلہنیا کو لگائیں، ذرا بتا نا لاتی کہاں سے ہے، اس دکان کا ایڈریس بتا، اس دکان کا پتہ بتا تاکہ یہ خوشبو ہم بھی خریدیں۔ ام سلیم کہتی تھی دنیا کی کسی دکان میں یہ خوشبو نہیں ملے گی، یہ خوشبو محمد عربی کے پسینے کی خوشبو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو من انفسکم تم میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں، لیکن اشکال کرنے والا اس پر بھی اشکال کرے گا۔ میں بات کو مثال سے واضح کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ہے تم جیسا نہیں؟ آؤ مثال دوں، پتھر تو وہ بھی ہے جو تیرے گھر کی بنیاد میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو مسجد میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو اسکول میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو مدرسے میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو سڑک کے کنارے کلومیٹر بتا رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو حجر اسود ہے، کالا پتھر۔ حجر اسود پتھر ہے لیکن حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں، پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یہ جنتی پتھر ہے، آیا تھا تو سفید تھا، امت کے گناہوں نے اس کو آدھے سے زیادہ کالا کر دیا ہے۔ اور نبی نے فرمایا حجر اسود کے آنکھیں بھی ہیں، وہ دیکھتا بھی ہے، کون کون حاجی آئے ہوئے ہیں، کون کون عمرہ کرنے آیا ہوا ہے، کون کون طواف کر رہا ہے، حجر اسود دیکھتا بھی ہے۔ نبی نے فرمایا حجر اسود کے کان بھی ہیں، وہ سنتا بھی ہے، کون تلبیہ پڑھ رہا ہے، کون لبیک لبیک پڑھ رہا ہے، وہ حجر اسود سنتا ہے۔ اور نبی نے فرمایا حجر اسود کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جب کوئی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، بوسہ نہیں دیتا، دور سے کھڑے ہو کے اشارہ کرتا ہے، تو اس اشارہ کرنے کی وجہ سے حجر اسود اس بندے کے سارے گناہ کھینچ کر کے اپنے اندر لے لیتا ہے، اس لیے تو کالا ہوتا جا رہا ہے۔ تو حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ آؤ ایک اور مثال دوں، پانی تو وہ بھی ہے جو تیری بوتل میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو تیرے گلاس میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو تیری ٹنکی میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نلکے سے آ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نالی میں بہ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو زمزم ہے۔ زمزم کوئی آئل نہیں، زمزم پانی ہے، تو زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں۔ نبی نے فرمایا زمزم میں جنت کی 3 نہریں چل رہی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ تو مقدس تو پہلے سے تھا،
जिस दिन इस्माइल की एड़ी से निकला था। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं में अपना लुआब दहन डाला है, तो नबी के लुआब दहन में अल्लाह ने 3 जन्नत की नहरों का पानी मिलाया है, रहीक का, मईन का, सलसबील का। तो जमजम में ये नबी के लुआब की बरकत है कि 24-24 घंटे मक्का के अंदर मोटर चलती है, लेकिन जमजम का पानी खत्म नहीं होता। मेरे नबी की बरकत देखनी है तो आओ हाजियो, चलो अपनी जेब ढीली करो, तुम जाओ खरीदारी करो, तुम्हारी जेब खाली हो सकती है, मदीने की खजूर कभी खत्म नहीं हो सकती। तो जमजम पानी में से पानी है, पानी जैसा पानी नहीं। हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर है, पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। मेरा नबी बशर में से बशर है, बशर जैसा बशर नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आइडियल दिया है, इनके पीछे चले। ये मैं हर जगह सीरत इसलिए बयान करता हूं, मेरे नौजवानों, इनको आइडियल बना लो। इनसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया नहीं। इनके पीछे चले, इनकी सुन्नतों को अपनाएं, इनकी इताअत पे फख्र करें। आजकल हमारे नौजवानों ने उनको आइडियल बना रखा है जिनको चलने का होश नहीं, कपड़ा पहनने का होश नहीं। पता नहीं यहां तो नहीं देखा, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा, मालदार का बेटा है लेकिन पैंट फटी हुई पहनता है। अगर बाप के पास पैसे नहीं का कि नहीं मौल साहब आपको क्या पता, एक फैशन है। अरे ये फैशन नहीं था मेरे भाई, ये मजबूरी थी कि फिल्म शूटिंग करते हुए, शराब के नशे में चलते हुए वो कहीं गिर गया, उसकी पैंट फट गई और उसको फैशन बना के तुझे दे दिया, तूने ले लिया। इसको आइडियल नहीं बना मेरे भाई, आइडियल बना इस खूबसूरत को कि इनसे ज्यादा अल्लाह ने हसीन किसी को बनाया ही नहीं। तो मैं दूसरी जो बात मौलाना का हुक्म था उसकी तरफ आ रहा हूं, वो है कि जो है कुरान करीम, ये भी कुरान है जो मैंने बयान किया। अम्मी आयशा से जब पूछा गया कि नबी की सीरत बताओ, नबी का किरदार बताओ, नबी का गुफ्तार बताओ, नबी का कैरियर बताओ, नबी के कैरेक्टर बताओ, तो कहने लगी क्या कुरान नहीं पढ़ते हो? साहबा ने अर्ज़ किया हम कुरान तो पढ़ते हैं। फरमाने लगी काना खुलुकुहुल कुरान, सारा कुरान मेरे नबी की सीरत है। तो ये भी कुरान है, लेकिन हम इस कुरान की तरफ आते हैं, इस कुरान की तरफ आते हैं जो यहाँ पर बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। ये दोस्तों कुरान हमारे लिए दस्तूर हयात है, हमारे लिए मंशूर हयात है, हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है, बल्कि हमारे लिए आबी हयात है, आबी हयात है। अल्लाह ने कुरान के साथ में हमारी इज्जत को जोड़ा है, कुरान के साथ में हमारी इज्जत को जोड़ा है। और कुरान ये वो अजीम किताब है कि जिसने भी कुरान से रिश्ता जोड़ा वो मुकद्दस व मोहतरम बन गया। ये कुरान इतनी वज़नी किताब है कि इसका वजन वो बच्ची ने तकरीर की कि आसमान ने इनकार कर दिया, धरती ने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने इस कुरान को जब उतारने का इरादा किया, सबसे पहले आसमानों से पूछा, ये आसमानों तुम्हारी बुलंदी की मिसालें दी जाती हैं, तुम्हारे ऊपर इतना सारा बोझ है, सिदरा का बोझ है, बैत मामूर का बोझ है, बैत इज्जत का बोझ है, और जो है लौह कलम का बोझ है, जन्नत का बोझ है, करोड़ों फरिश्तों का बोझ है। ये आसमानों क्या हम तुम पर कुरान उतार दें? तो कुरान कहता है, आसमानों ने जवाब दिया फअबैन अन यहमिलहा व अशफक़न मिनहा, तो आसमानों ने इनकार कर दिया और वो कांप उठे, लरज़ उठे। अल्लाह ने धरती से पूछा, ये धरती तेरी जो है वुसाअत की मिसालें दी जाती हैं, तुझ पे कई बोझ हैं, पहाड़ों का बोझ, दरियाओं का बोझ, समंदरों का बोझ, नदी नालों का बोझ, दरख्तों का बोझ, जो है शजर हजर का बोझ, इतने सारे बोझ उठा रखे हैं, क्या मेरा कुरान तुम पे उतारूं? तो धरती भी लरज़ उठी, कांप गई धरती, कहने लगी फअबैन अन यहमिलहा व अशफक़न मिनहा, वो भी कांपने लगी, उसने भी इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा, ये पहाड़ों तुम्हारी मजबूती की मिसालें दी जाती है। लोग कहते हैं कि साहबा का ईमान पहाड़ों जैसा था, बल्कि उस पहाड़ का टुकड़ा भी पड़ा हो तो उस पत्थर की भी मिसाल दी जाती है, उसकी सख्ती की मिसाल दी जाती है। कहा जाता है बंदा बड़ा सख्त पत्थर दिल इंसान है, यानी पहाड़ों तुम्हारी मजबूती और सख्ती की तो मिसालें दी जाती हैं। तुमने तो धरती का बैलेंस बरकरार रखा है। जब अल्लाह ने धरती को पानी पे बिछाया तो वो हिल रही थी, अल्लाह ने पहाड़ों की कीलें ठोक कर इसका बैलेंस बरकरार रखा है। तो पहाड़ों क्या हम तुम पर कुरान उतार दें? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, तो पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया। लेकिन अल्लाह को तो कुरान को उतारना था, कहाँ उतारे? आसमानों ने इनकार कर दिया,
دھرتی نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، جس کی بلندی آسمانوں سے زیادہ، جس کی وسعت دھرتی سے زیادہ، جس کی مضبوطی پہاڑوں سے زیادہ۔ اس دل پہ قرآن اترا، سنو بات سمیٹ رہا ہوں، جس دل پہ قرآن آیا وہ دل سارے اعضاء کا سردار بن گیا، جس نبی پر قرآن آیا وہ نبی سارے نبیوں کا سردار بن گیا، جو فرشتہ قرآن لے کر آیا وہ فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا، جس مہینے میں قرآن آیا رمضان کا مہینہ وہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا، جس رات میں قرآن آیا شب قدر کی رات وہ ساری راتوں کی سردار بن گئی۔ ارے مولوی صاحب